باب نمبر 10 باب ما یجوز من العمل فی الصلاۃ، نماز میں جو عمل کرنا جائز ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1209 حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال حدثنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت امد رجلی فی قبلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی فاذا سجد غمزنی فرفعتها فاذا قام مددتها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے حدیث بیان کی ابو النضر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف پیر پھیلا کر آرام کرتی تھی، یعنی حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جب نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی ہوتی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہوتے تو آپ پیروں کو پھیلاتی تھی، اور جب آپ سجدہ کرتے تو آپ پیروں کو اس جگہ سے ہٹا لیتی تھی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کے قبلے کی طرف پیر، یعنی آپ جہاں پر سجدہ کرنے والے ہوتے جگہ حجرے میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پر میں آرام کرتے رہتی اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، پر جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے اشارہ کرتے، یعنی جب سجدے میں جاتے تو آپ اشارہ کرتے تو میں اپنے پیر قریب کر لیتی، پر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پھر پیروں کو پھیلا دیتی۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 382 میں گزر چکی۔ یعنی اس میں یہ بتلانا مقصد ہے کہ اگر نمازی کو نماز میں کسی چیز کی ضرورت پڑے جگہ وغیرہ کی تو وہ اشارہ کر سکتے ہیں، اشارے سے سامنے والے کو کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جیسے اس حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جانے کا وقت آتا تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اشارہ فرماتے تو آپ اپنے پیر قریب کر لیتی، ہٹا لیتی، تو آپ پھر سجدہ فرماتے، پھر جب سجدے سے اٹھ کر آپ قیام میں چلے جاتے تو پھر آپ حسب معمول اپنے پیروں کو دراز کر کے آرام فرماتی۔ حدیث نمبر 1210 حدثنا محمود قال حدثنا شبابۃ قال حدثنا شعبۃ محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی صلاۃ قال ان الشیطان عرض لی فشد علی یقطع الصلاۃ علی فامکننی اللہ منہ قضاعته ولقد هممت ان اوثقه الى ساریۃ حتى تصبحوا فتنظروا الیہ فذکرت قول سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی فرده اللہ خاسئا ثم قال النضر بن شمیل قضاعته بذال ای خنقته فدعته من قول اللہ تعالی یوم یدعون ای یدفعون والصواب فدعته الا انه کذا قال بتشدید العین والتاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمود نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شبابہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی محمد بن زیاد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے نماز پڑھا کر فرمایا، ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا بے شک شیطان میرے پاس آیا، بس مجھ پر حملہ کیا تاکہ میری نماز توڑ دے، اللہ نے مجھ کو اس پر قدرت عطا کی، یعنی میں اس پر قابو پا لیا، سو میں نے اس کو دھکا دیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے کسی ستون کے ساتھ پکڑ کر باندھوں یہاں تک کہ تم صبح اٹھ کر اس کو دیکھ لیتے۔ پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار اور مناسب نہ ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 35۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو، اس جن کو ناکام لوٹا دیا۔ پھر نضر بن شمیل نے کہا کہ یہ لفظ قضاعتہ دال کے ساتھ ہے، یعنی میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ حدیث شریف میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے، ایک شیطان آپ کے در پہ ہوا، آپ کے سامنے آیا اور آپ کی نماز توڑنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان پر قدرت عطا کی اور آپ اس پر قابو پا لیے۔ تو اس میں ایک لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے قاف کے ساتھ، قضاعتہ زال کے ساتھ ہے، اور دال کے ساتھ بھی آیا ہے لفظ۔ زال کے ساتھ کے معنی ہے یعنی میں نے اس کا گلا گھونٹنے کا ارادہ کیا، اور ایک یہ دال کے ساتھ بھی آیا ہے دعا یدعو کے معنی ڈھکیلنا، اور فدعتہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یہ مشتق ہے، قرآن مجید میں سورہ طور میں استعمال ہوا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کافروں کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا، دھکا دے کر ان کو
جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا۔ تو بہرحال اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں یہ جو حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نضر بن شمیل کے حوالے سے کہ ذال کے ساتھ بھی یہ لفظ ہے اور دال کے ساتھ بھی ہے، قضع اور دعا، یعنی جس دن ان کو کفار کو دور کیا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا، اور صحیح لفظ یہ دال کے ساتھ ہی ہے، دعا یدعو کے معنی ڈھکیلنا، عین اور تا دونوں پر بھی تشدید ہے۔ فدعتہ، بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شان معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 461 پر گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ستون سے باندھنے کا ارادہ کیا تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں، شیطان کو، اس جن کو صبح اٹھ کر، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا آپ کو یاد آ گئی تو آپ نے ان کا خیال کرتے ہوئے اس شیطان کو، اس جن کو آپ نے چھوڑ دیا۔ باب نمبر 11، باب اذن فلتت الدابۃ فی الصلاۃ، جب نماز میں سواری بھاگ جائے، اگر کوئی اپنی سواری